نور چشم از مریم غفار پارٹ 5۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، نظر سامنے لگی دیوار پر نصب گھڑی پر پڑی جہاں صبح کے 7 بجے تھے، تو منظر کو اپنے برابر میں سوتے ہوئے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ فریش ہوتے وہ اپنی بھوک سے درد کرتے ہوئے پیٹ کو پکڑ کے کسی کے انتظار میں تھی، شاید کوئی آئے نئی دلہن سے ناشتے کا پوچھے، پر بے سود۔ دوپہر کا 1 بجنے کو آیا تھا، پر کسی نے پوچھنے تک گوارا نہیں کیا تھا۔ کیا جاتا اگر کل کا کچھ کھا لیا ہوتا، ابھی اتنا درد تو نہ ہوتا نا پیٹ میں، اور کوئی آ بھی نہیں رہا۔ کوئی اتنی دیر تک کیسے سو سکتا ہے؟ کیا اللہ ان کو اٹھا دیں، یہ جاگ کیوں نہیں رہے؟ پیٹ میں ہوتے درد سے روتی یشوا کی نظر بیڈ پر اوندھے منہ سوتے ہوئے منظر پر پڑی تھی، جسے دیکھ کے اس کو اور رونا آیا تھا کہ اپنے خدا سے اس کے جاگنے کی دعا کی تھی۔ کون؟ دروازے پر ہوتی دستک پر یشوا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا تھا، پر جواب نہ تھا۔ کون ہے؟ دروازے پر ہوتی دستک پر منظر حسین نے نیند سے بھاری ہوتی آواز میں پوچھا تھا، پر کسی کے جواب نہ دینے پر وہ غصے سے بیٹھ سے اترا تھا۔ کیا مصیبت ہے خدا بخش؟ دروازہ کھولتے ہوئے منظر خدا بخش کو اپنے سامنے دیکھ کر اس پر چلایا تھا۔ ہم ہیں مصیبت برخوردار، خدا بخش کے پیچھے کھڑے عابد صاحب نے روبدار آواز میں کہا تھا۔ بابا صحیح آپ مجھے یہاں بلانے آئے ہیں؟ آپ مجھے خود بلا لیتے۔ نیند میں ڈوبتی آنکھیں مسلتے منظر نے عابد صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری نیند پوری ہو تو تمہیں بلائیں برخوردار؟ دوپہر کا 1 بج رہا ہے اور تمہیں سونے سے فرصت نہیں؟ مردان خانے میں آئے مہمان کب سے تمہارا پوچھ رہے ہیں؟ میں ابھی چلتا ہوں۔ عابد صاحب کو غصے میں دیکھ کر وہ بال سیٹ کرتا ہوا بولا تھا۔ نہیں، اب جہاں تم نے اتنا انتظار کروایا ہے وہاں تھوڑا سا اور صحیح۔ ناشتہ کرو اور جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ منظر کے بکھرے ہوئے بال اور سلور زدہ لباس دے کر عابد صاحب نے اسے روکتے ہوئے اچھے سے تیار ہو کر نیچے آنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا تھا۔ سائیں سرکار، میرے لائق کوئی حکم؟ عابد صاحب کے جانے کے بعد خدا بخش نے مدبانہ عرض کیا تھا۔ ہاں، اٹھا نہیں سکتے تھے کیا؟ وہ خدا بخش پر غصہ کرتے بولا تھا۔ سائیں سرکار، وہ بڑی بیگم نے منع کیا تھا کہ بی بی جی۔ دادو کے انکار کرنے کی وجہ بتاتے خدا بخش کنفیوز ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک، جاؤ۔ تم جب اٹھی ہوئی تھی تو مجھے بھی جگا سکتی تھی نا؟ دروازہ بند کرتا منظر یشوا کو دیکھ کر گویا ہوا تھا۔ اور یہ کیا کل تک تم نے میری دلہن ہی بنے رہنا ہے؟ ابھی کل تو تمہارا دل نہیں کر رہا تھا مجھ سے شادی کرنے کو، اور اب تمہارا یہ شادی کا جوڑا اتارنے کو دل نہیں کر رہا۔ یشوا کو شادی کے جوڑے میں دیکھ کر منظر خفیف سا طنز کرتے گردن جھٹکتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھا تھا۔ یہ جو آیات سی آنکھیں ہیں اٹھائے پھرتی، کچھ مفاہیم ان کے کہیں تفسیر بھی ہے۔ تم چاہتی کیا ہو یہ تمہیں خود بھی نہیں پتا یشوا۔ یشوا کو یک ٹک اپنی طرف دیکھتے پا کر منظر مسکرا کر کہتا ہوا یشوا کی طرف بڑھا تھا، وہ جو منظر کو اس طرح پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگر پر سفید رنگ کے شلوار سوٹ پہنے جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے، چہرے پہ ہلکی بڑی ہوئی براؤن بیئرڈ، بکھرے سنہری بال، خوبصورت ڈارک براؤن آنکھیں جو رات کے کیے گئے نشے اور نیند میں خلل پڑنے سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ واقعی میں پروقار وجاہت کا مالک تھا۔ میرے کپڑے نہیں ہیں سر۔ منظر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر یشوا نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ کپڑے کہاں گئے تمہارے؟ تم تو گھر سے لے کے نکلی تھی نا؟ وہ یشوا کا بیگ یاد کرتے ہوئے یشوا سے 1 قدم کے فاصلے پر رکتے ہوئے بولا تھا۔ میں موبائل اٹھا رہا تھا۔ یشوا کے ڈرنے پر وہ اس کی سائڈ سے موبائل اٹھاتا ہوا گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتا ہوا مسکرایا تھا۔ عاصم، مجھے 10 منٹ میں ایک لیڈی سوٹ چاہیے، آ جائیں گے تمہارے کپڑے، یشوا سے کہتا موبائل بیڈ پر اچھالتا ہوا اپنے کپڑے لیتا واش روم گیا تھا۔ صوفے پر بیٹھی وہ پریشان سی ناشتے کے لوازمات دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر ہی اسے متلی ہوئی تھی کہ منظر تولیے سے بال خشک کرتا ہوا ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ناشتہ نہیں کیا تم نے؟ کیوں؟ یشوا کو خاموش بیٹھے دیکھ کر منظر نے پوچھا تھا۔ یہ مجھے بھوک نہیں لگی۔ کھانا دیکھتے ہوئے یشوا کا دل عجیب سا ہوا تھا۔ ہنکارا بھرتا وہ شانے بے نیازی سے بالوں میں برش کرتے ہوئے اپنے اوپر بھر بھر کے پرفیوم لگا رہا تھا، جس کی خوشبو سے یشوا کو ابکائی آئی تھی۔ وہ برے سے منہ بناتی ہوئی واش روم کی سمت بھاگی تھی۔ وہ آئینے میں اسے ایک نظر دیکھتا مڑا تھا۔
کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ واش روم سے نکلتی یشفا کو دیکھ کر منظر نے پریشانی سے استفسار کیا تھا، پر جواب میں مکمل خاموشی تھی جو مقابل کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ بھوک سے نڈال یشفا کو خالی پیٹ کے آنے پر صوفے پر ٹھہسی گئی تھی۔ وہ بے حال سی یشفا کو دیکھ کر اپنی کف پن لگاتا ہوا اس کے ٹھیک برابر میں بیٹھا تھا، اپنا ناشتہ کرنے کی غرض سے، پر ٹیبل پر پڑے نہاری پائے دیسی گھی میں تیز فرائی کیے پراٹھے اور 7 انڈے دیکھ کر وہ بڑبڑایا تھا۔ ان کی شادی کے بعد پہلا ناشتہ تھا جو دادوں نے خاص طور پر اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کر ملازموں سے بنوایا تھا۔ ایک خاموش نظر یشفا پہ ڈالتا وہ بیڈ کی سائڈ کے پاس رکھے روم فریزر سے اپنے لیے بریڈ اور بٹر نکال آیا تھا۔ ہاں، یہ مجھے کیوں نہیں پتا تھا؟ کب سے بھوک لگ رہی تھی، اگر پتا ہوتا یہاں فریج بھی ہے تو کچھ کھا ہی لیتی، کم از کم پیٹ میں درد تو نہ ہوتا میرے۔ منظر کو اٹھتے دیکھ یشفا کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ جب روم فریج دیکھ کر اس نے خود کو کوسا تھا۔ مسلسل یشفا کو اگنور کرتا ہوا منظر اپنے ناشتے میں مگن تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جائیں سائیں سرکار، یہ عاصم بابا نے بھیجا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے خدا بخش نے پیکٹ آگے کرتے ہوئے کہا تھا۔ رکھ دو اور جاؤ۔ دیکھنے کی زحمت کے بغیر چائے کے سپ لیتے منظر نے خدا بخش کو جانے کا کہا تھا۔ یہ میں بھی کھا لوں؟ نیپکن سے ہاتھ منہ پوچھتے منظر کو دیکھ کو یشفا نے آہستہ آواز میں پوچھا تھا۔ جواب میں وہ یشفا کو دیکھتا ہوا اٹھا تھا۔ یہ کپڑے چینج کر لینا، تمہارے لیے منگوائے ہیں۔ وہ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل، والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوا کیا تھا۔ دوپہر کا گیا وہ اب تھکا ہارا رات کے 11 بجے لوٹا تھا۔ گاؤں میں زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے فیصلے میں آج عابد صاحب نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا، اور پھر گاؤں والوں کی مبارکباد وصول کرتے ہوئے منظر حسین اب عابد صاحب سے سر درد کا کہتا اوطاق سے اٹھایا تھا۔ وہ جو صبح سے اس کمرے میں بند تھی، کچھ دیر کے لیے دادو آئی تھی اور پھر وہ بھی چلی گئی تھی، یہ کہہ کر وہ کسی کو بھیجیں گی اس کے پاس، پر نہ تو دادو واپس آئیں اور نہ ہی کوئی اس کے پاس آیا۔ البتہ دوپہر کا کھانا اسے بھجوا دیا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے منظر نے یشفا کو بیڈ پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کر گھڑی پر نظر ڈالی تھی جو ابھی 11 بجا رہی تھی۔ بغیر یشفا کو مخاطب کیے اپنا سامان سائڈ ٹیبل پر رکھتا وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ 15-10 منٹ کے بعد وہ ڈریسنگ روم سے نکلا تو یشفا کو ہنوز ایک ہی جگہ پر بیٹھا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ ٹھیک ہو نا تم یشفا؟ منظر نے بیڈ پر اپنی سائڈ سے یشفا کے قریب ہوتے پریشانی سے یشفا کی کلائی پکڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ اپنے ہاتھ میں مردانہ لمس محسوس کرتے یشفا اچھل کر خیال کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ کچھ نہیں۔ بیڈ سے اترتی یشفا نے پیروں میں چپل اڑستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یہ کیا لے کر آیا ہے عاصم؟ یشفا کے بیڈ سے اترنے پر منظر کی نظر یشفا کے پہنے گئے کھلے سے قمیض پر پڑی تھی جو اس کے گھٹنوں کو چھو رہی تھی اور جس کے بازو فولڈ کرنے کے بعد بھی لٹک رہے تھے، جسے دیکھ کر بے ساختہ منظر کا کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ منظر کو ایسے ہنستے دیکھ یشفا کنفیوز ہوئی تھی اور اپنے ارد گرد دیکھا، پر اسے کچھ بھی ایسا نہ لگا جس پر وہ ایسے ہنس سکتا تھا۔ سر آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ جب کوئی وجہ نہ دکھائی دی تو یشفا نے منظر سے ہی پوچھنا مناسب سمجھا۔ اس میں تو تمہارے جیسی 2 آ جائیں گی، ویسے تم اس میں بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ یشفا کی کلائی پکڑ کر منظر نے یشفا کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ منظر کے بہکے لہجے سے گھبراتے ہوئے یشفا نے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوائی تھی۔ اس لیے یہ کپڑے پہننے کا بولا تھا نا تھا کہ آپ میرا مذاق اڑا سکے؟ نم آنکھوں سے منظر کو گھورتے ہوئے یشفا نے غصے سے تیز آواز میں کہا تھا۔ آہستہ بولو۔ یشفا کی تیز آواز پر وہ غصے سے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پاگل ایسے کپڑے اٹھا لائے گا، اور تم نے کون سا مجھے اپنا سائز بتایا تھا جو غلط ہونے پر ایسے چلا رہی ہو تم؟ یشفا کے غصہ کرنے پر اپنی محبت کے بار بار ٹھکرائے جانے پر منظر غصے سے بیڈ پر سیدھا لیٹتے ہوئے بولا تھا۔ اب کیا ایسے کھڑے رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ سونا بھی ہے؟ نہیں سونا تو مت سو، پر یہ لائٹ بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یشفا کو کھڑے دیکھ کر منظر سخت گی لہجے میں لائٹ بند کرنے کا کہتا کروٹ بدل گیا تھا۔ بے حس، روڈ۔ منہ میں منظر کو القابات سے نوازتی وہ لائٹ بند کرتی خود بھی سونے کے لیے لیٹی تھی۔ نازی، اپنی بیوی سے کہو کمرے میں آئے۔ یشفا کو تبسم اور آرزو کے ساتھ بیٹھے دیکھ وہ غصے سے تھاڑا تھا۔ جی جائیں سائیں سرکار۔ منظر کی آواز سن کر یشفا کا حلق خوش ہوا تھا۔ وہ آج پورے 2 دن بعد کمرے سے باہر نکلی تھی اور اب منظر کے غصے سے خائف ہوئی تھی۔ بی بی، سائیں آپ کو سائیں سرکار بلا رہے ہیں۔
یشفا کے سن لینے کے باوجود نازی نے منظر کا پیغام یشفا کو دیا تھا. ارے ابھی تو آئے ہیں ہم ملنے کے لیے اور ابھی تم چلی جاؤ گی؟ کہہ دو منظر کو آرزو بی بی کے ساتھ بیٹھی ہیں. جاؤ، منہ کیا دیکھ رہی ہو میرا؟ یشفا کی جگہ جواب آرزو نے دیا تھا اور سخت لہجے میں نازی کو وہاں سے جانے کا کہا تھا. میں پہلے پوچھ کر آتی ہوں ان سے، ورنہ وہ غصہ کریں گے. آرزو کے پاس سے اٹھتی یشفا نے منظر کے ڈر سے وہاں جانا ہی بہتر سمجھا تھا. ارے نہیں کرے گا غصہ، میں نے کہا نا تم میرا نام لوگی تو وہ بالکل بھی غصہ نہیں کرے گا. میری اور اس کی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. کیوں پھپھو، صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ چہرے پر موزی مسکراہٹ سے جاتے آرزو نے یشفا کو جانے سے روکتے ہوئے لاؤنج میں آتی فرقتنا بیگم کو دیکھ کر بیچ میں گھسیٹا تھا. ہاں بالکل. یشفا کو دیکھتے فرقتنا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. یشفا، سنا نہیں تم نے؟ لاؤنج میں آتے منظر نے یشفا پہ دھاڑا تھا. میرا مطلب ہے جان، میں تمہیں بلا رہا تھا تو کچھ تو کام ہوگا نا، اسی لیے بلا رہا تھا، اور تم یہاں بیٹھی ہو. وہ آرزو اور تبسم کو دیکھ کر اچانک نرم رویہ اختیار کرتا یشفا کے قریب آتا بولا تھا. وہ میں آ ہی رہی تھی. منظر کے پل میں بدلتے رویے سے یشفا حیران ہوئی تھی. کوئی بات نہیں، میرے ساتھ چلو. اور تم آرزو بی بی، او سوری مسز شیخ، اپنے گھر جائیں. وہ کیا ہے نا، ابھی میری بیوی مجھے ٹائم دے گی، آپ جا کر اپنے بچوں پر دھیان کریں. چلے مائی لو، آرزو کو طنزیہ انداز میں کہتے منظر نے یشفا کا ہاتھ پکڑتے اسے چلنے کا کہا تھا. بس یہی تھی آپ کی اہمیت پھپھو، کیسے آپ کی بہو چل دی اپنے شوہر کے ساتھ، اور آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کچھ ایسا کریں گی کہ وہ خود اسے چھوڑ دے گا، اور آپ کا بیٹا میری بہن کے سر پہ سوتا لے آیا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتی. منظر کو یشفا کا ہاتھ پکڑتے جاتے دیکھ آرزو نے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا تھا جو منظر کو یشفا کے ساتھ دیکھ کر روئی تھی، اور بس یہی آرزو کا ضبط جواب دے گیا تھا. وہ غصے سے فرقتنا بیگم سے گویا ہوئی تھی. چپ کرو تم آرزو، میں نے جو کرنا ہے وہ میں کر لوں گی، تم میری ماں مت بنو، سمجھی؟ اور یہ منحوس لڑکی نکلی ہے آج کمرے سے، تو اب دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں. آرزو کو کہتی فرقتنا بیگم غصے سے وہاں سے گئی تھی. سب انہیں جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا. لاؤنج سے نکلتے منظر کی گرفت میں سختی آئی تھی. برخوددار، یشفا کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے منظر کو بریک عابد صاحب کی آواز پر لگی تھی. مجھے بات کرنی ہے تم سے، ہمارے کمرے میں آؤ. منظر کے پہلو میں کھڑی یشفا کو دیکھ کر وہ منظر کو اپنے ساتھ آنے کا کہتے ہوئے اپنے کمرے کا کہہ گئی تھی. تم چلو، میں آتا ہوں، اور جب تک میں نہیں آ جاتا تم باہر نہیں آؤ گی. یشفا کی طرف مڑتے منظر نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا. منظر کے کہنے پر وہ صرف گردن ہلا سکی تھی. پھر کیا سوچا ہے برخوددار؟ کس بارے میں بابا سائیں؟ منظر کو اپنے سامنے دیکھ عابد صاحب نے بات کا آغاز کیا تھا. ولیمے کے بارے میں. 3 دن ہو گئے ہیں شادی کو، گاؤں کی عورتیں بھی اب اپنے سائیں کی گھر والی کو دیکھنا چاہتی ہیں. کیا یہ ضروری ہے بابا سائیں؟ میرا مطلب ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ ضروری ہے. ضروری تو ہے منظور، جہاں تم نے شادی کی ہے وہاں ولیمہ بھی کرنا ضروری ہے. یہ تو سنت رسول ہے، یہ تو کرنا ہوگا. منظر کو ولیمے کے لیے منع کرتے سن کمرے میں داخل ہوتی دادوں نے منظر کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا. تم اس سے پوچھنا چھوڑو عابد، کل تقریب کا انتظام کرو، اور ہاں ساتھ میں کل گاؤں کے وڈیرے کے سر اس کی پگڑی بھی باندھ دو. پر دادو، تم چپ کرو منظور، اور عابد حسین جو کہا ہے وہ ہو جانا چاہیے. کل کی تقریب کو لے کر مصلحت کرتی دادوں نے منظر کو خاموش رہنے کا کہا تھا، جس کا یہ سن کر ہی موڈ خراب ہوا تھا کہ کل اسے گاؤں کے وڈیرے کی پگڑی باندھی جائے گی. وہ کبھی بھی باندھنا نہیں چاہتا تھا. جب آپ نے سب طے کر ہی لیا تھا تو مجھے کیوں بلایا؟ میرا یہاں کیا کام؟ تمہارا کام یہ ہے کہ کل تم میری بہو کو اچھے سے تیار کروا دینا شہر کی لڑکیوں سے. کل ہم نے ہماری بہو کی منہ دکھائی کرنی ہے. منظر کو غصہ کرتے دیکھ دادوں نے مسکرا کر کہا تھا. ٹھیک ہے، اب میں جاؤں دادو؟ دادو کی بات پر وہ غصے سے کہتا تن فن کرتا ہوا کیا تھا. اماں سائیں، اگر اس نے کل پگڑی رکھنے سے منع کر دیا تو؟ نہیں کرے گا وہ منع عابد حسین، تم بے فکر رہو. عابد صاحب کو پریشان ہوتے دیکھ دادوں نے پر امید لہجے میں کہا تھا. بس تم صفدر سے کہہ دینا کہ وہ کھانے کا اچھا انتظام کروائے، پورے گاؤں میں کھانا تقسیم کیا جائے، جو آئیں انہیں بھی اور جو نہ آئیں انہیں بھی کھانا کھلایا جائے. کوئی رہنا نہیں چاہیے. یہ میرے منظور کا ولیمہ ہے، اچھے سے اچھا انتظام ہونا چاہیے. عابد حسین خوشی سے کہتی دادوں نے عابد صاحب کو حکمہ انداز میں کہا تھا. ہائے میم،
کمرے میں داخل ہوتی دادو کے ساتھ دو لڑکیاں جو اسٹائلش سے کپڑے پہنے ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر یشفا کو وہ گاؤں کی نہ لگتی تھیں۔ دادو سائیں، میں اندر آ جاؤں؟ دادو سے اندر آنے کی اجازت لیتی نازی سامان اٹھا کر اندر آئی تھی۔ نازی کے ساتھ آئے سامان کو دیکھ کر یشفا نے سوالیہ نظروں سے دادو سے پوچھا تھا، یشفا بیٹا، یہ سب کپڑے اور ساتھ جیولری ہے، تم جا کر کپڑے تبدیل کر لو، پھر یہ لڑکیاں تمہیں پیارا سا تیار کر دیں گی۔ یشفا کو اپنی طرف دیکھتی دادو نے یشفا کو بتاتے ہوئے کپڑے بدلنے کا کہا تھا۔ پر کس لیے دادو؟ میں نے تو ابھی صبح ہی کپڑے چینج کیے تھے، پھر یہ سب کیوں؟ یشفا نے کنفیوز ہوتے دادو سے پوچھا تھا۔ منزو نے بتایا نہیں آپ کو؟ کیا دادو؟ یہ لڑکا بھی نہ بولا بھی تھا کہ بتا دے آپ کو، پر پتہ نہیں کیوں نہیں بتایا۔ چلو چھوڑو، میں بتا دیتی ہوں۔ آج آپ دونوں کا ولیمہ ہے اور آج ہم اپنی پوتا بہو کی منہ دکھائی بھی کرنے والے ہیں۔ گاؤں کی عورتیں آئیں گی آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ کی تعریف کرنے کے لیے۔ یشفا کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھتی دادو نے اسے آج کی تقریب کے بارے میں بتایا تھا۔ پر دادو، یہ بہت زیادہ ہو جائے گا، میں کوئی اور ڈریس پہن لیتی ہوں۔ یہ دادو کے پیار اور شفقت کا ہی اثر تھا کہ یشفا دادو کو اپنا سمجھتے ہوئے اتنے ہیوی کپڑے پہننے سے انکار کر رہی تھی۔ نہیں یشفا بیٹا، آج تو آپ کو یہ پہننا ہی ہوگا، دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ پر یہ سوٹ، جاؤ جلدی آؤ پہن کر آؤ۔ یشفا کو ڈریس پکڑاتے دادو نے اسے پہن کرانے کا بولا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دادو کے کہنے پر ناچار کپڑے لیے واش روم میں گھس گئی تھی اور ڈریس پہن کر باہر آئی تھی۔ اورنج کلر کا لہنگا کرتی اور اس پر بڑا سا اسکن کلر کا کامدار دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ دادو سمیت ناسی اور پارلر والی لڑکیوں نے اسے دیکھتے ہی منظر کی پسند کو داد دی تھی۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ یشفا کی نظر اتارتے ہوئے دادو نے اس کا ماتھا چوما تھا، وہ جو سب کے ایسے دیکھنے پر کنفیوز سی مسکرائی تھی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں میڈم، سر کی پسند واقعی میں بہت پیاری ہے۔ یشفا کو مکمل تیار کرنے کے بعد بغور جائزہ لیتے ہوئے پارلر والی نے اس کی دل کھول کے تعریف کی تھی۔ پارلر والی لڑکی کی آواز پر کمرے میں داخل ہوتے منظر کی نظر بے ساختہ ہی یشفا پر اٹھی تو وہ پلٹنا ہی بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں تجھے یوں ہی عمر بھر دیکھوں، کوئی طلب نہ ہو دل میں تیری طلب کے سوا۔ کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے ہوئے یشفا نے آئینے میں دیکھا تھا، جہاں منظر کے نظر آتے عکس پر نظر پڑی، وہیں دونوں کی نظروں کا زبردست تصادم ہوا تھا کہ منظر کی لو دیتی نگاہوں میں دیکھتی ہوئی یشفا کی ہتھیلی پسینے سے بھیگی تھی۔ کام ہو گیا آپ کا، تو آپ جا سکتی ہو، اور دروازہ بند کرتی جانا۔ پارلر والی لڑکی کو جانے کا کہتا منظر یشفا کے پاس آیا تھا۔ یہ تمہارے لیے، تمہاری منہ دکھائی کا گفٹ دینا بھول گیا تھا۔ وہ بالوں کو سیٹ کرتا اپنی جیب سے مخملی ڈبیا نکالتا یشفا کی طرف بڑھتا ہوا بولا تھا، یہ میں نہیں لے سکتی سر۔ شوق کی نظروں سے منظر کو دیکھتی یشفا نے گفٹ لینے سے منع کیا تھا، وہ جو نہ جانے کیوں اس انتظار میں تھی کہ منظر اس کی تعریف کرے گا، پر منظر کو بالکل سنجیدہ دیکھ کر برا لگا تھا۔ پہلی بات، میں تمہارا سر نہیں شوہر ہوں، اسے تم مجھے منظر کہہ سکتی ہو، اور دوسری بات، یہ گفٹ تمہیں لینا ہوگا۔ یشفا کا ہاتھ پکڑتے منظر نے ڈبی کھولتے اس میں سے ڈائمنڈ رنگ یشفا کی انگلی میں پہناتے ہوئے شوہر پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، معافی سائیں سرکار، دادو نے بی بی جی کو نیچے بلایا ہے۔ دروازے پر دستک دیتی نازی نے دادو کا پیغام دیتے ہوئے معافی مانگی تھی۔ لے جاؤ۔ بغیر یشفا کی طرف دیکھے منظر نازی سے کہتا ہوا کمرے سے نکلا تھا۔ ویسے تو کہتے ہیں اچھی لگتی ہوں، آج بتایا بھی نہیں، اور کوئی ہے بھی نہیں بتانے والا۔ منظر کو جاتے دیکھ یشفا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ نازی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ نہ جانے کیوں منظر کا تعریف نہ کرنا یشفا کو کھل کے رہ گیا تھا۔ وہ خود کو کم سمجھی تھی، وہ خود کو کم سمجھتی نازی سے پوچھ بیٹھی تھی، بہت بہت پیاری لگ رہی ہیں بی بی جی آپ۔ یشفا کے پوچھنے پر نازی یشفا کو اوپر سے نیچے تک لاتی دیکھتے خوش ہوئی تھی۔ سچ میں پیاری لگ رہی ہوں نا بی بی جی؟ آپ کو یہ بات سائیں سے پوچھنی چاہیے تھی، کیونکہ سائیں اچھے سر میں بتائیں گے کہ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ یشفا کو پریشان ہوتے دیکھ نازی نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا تھا، چلو دادو انتظار کر رہی ہوں گی۔ نازی کی شرارت سمجھتے ہوئے یشفا نے اسے چلنے کا کہا تھا۔ حویلی کی طویل و عریض لان میں مردوں کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔
مردوں کے بیچ میں بیٹھے منظر کو سب بڑے بزرگوں نے سر پر ہاتھ رکھتے مبارکباد پیش کی تھی، اور پھر سلسلہ پگڑی پہنائی جانے کی رسم کرتے عابد صاحب نے پگڑی باندھتے منظر کا صدقہ دیا تھا۔ پگڑی باندھنے کے بعد صفدر نے سیٹ کیے میوزک سسٹم سے گانے بجانے شروع کیے تھے۔ کتنی پیاری ہیں بی بی جی، بالکل سائیں جیسی خوبصورت اور پیاری ہیں۔ سب سے مل کر وہ حویلی کے اندر عورتوں کے لیے ارینج کیے گئے انتظام دیکھتا ہوا دادو کے پاس سلامتی لینے آیا تھا، جہاں سب عورتوں کے منہ سے یشوا کی تعریف اور اپنی پسند پر داد وصول کرتا ہوا وہ سرشاری سے مسکرایا تھا۔ لو یو دادو۔ وہ جو پچھلے 2 گھنٹے سے سر جھکائے بیٹھی تھی، اب تو جیسے مانو گردن ٹوٹنے کو ہی آئی تھی کہ منظر کی آواز پہ بے ساختہ اوپر دیکھتی وہ ہال میں موجود سب عورتوں کو معنی خیزی سے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ یشوا کی بے وقوفی پر دادو نے سے دور ہوتے منظر نے سر جھکایا تھا۔ میرے خیال سے دادو اب یہ فنکشن ختم کرتے، تھک گئی ہوں گی آپ بھی۔ یشوا کی آنکھوں میں تھکن دیکھ کر منظر نے دادو کو فنکشن ختم کرنے کا کہا تھا۔ میں تو نہیں تھکی، ہاں اگر تم اپنی بیوی سے بات کر رہے ہو تو بولو۔ نہیں دادو، میں تو بس آپ کی بات کر رہا تھا، میں بھی آیا۔ سب کے بیچ چوری پکڑے جانے پر منظر سر کھجاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ چلو یشوا بیٹا، آپ میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں چلو، اوپر اکیلے تو بور ہو جاؤ گی۔ نازی مدد کرو اپنی بیوی جی کی۔ چلیں آپ سب بھی کھانا کھا لیں، کھانا لگ گیا ہے۔ صفدر نے دادو کو اٹھتے دیکھ کر اندر آتے سب کو کھانے کا کہا تھا۔ چلی گئی ہے وہ، اب کیا اسے ہی دیکھتے رہو گے؟ پچھلے 2-2.5 گھنٹے سے آرزو کے ساتھ آئے سائم کو یشوا کو للچاتی نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھ فرخندہ بیگم اس کے پاس آتی تنزیہ بولی تھی، تمہاری عادت کبھی نہیں جائے گی عورتوں پر نظر رکھنے کی؟ نہیں نہیں پھوپھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے ان کو کہیں دیکھا ہے، پر کہاں یہ یاد نہیں آ رہا۔ فرخندہ بیگم سے نظریں چراتے سائم یاد کرنے کے انداز میں کہتا مسکرایا تھا۔ بیوی کہاں گئی تمہاری؟ وہ یہیں تھی ابھی تو۔ فرخندہ بیگم کے اچانک آرزو کے بارے میں پوچھنے پر وہ پریشان ہوا تھا۔ تمہاری بیوی اپنے گھر چلی گئی ہے سائم بیٹا۔ جی پر کیوں؟ ابھی تو تمہاری بیوی کو کہاں برداشت ہوگا جس گاؤں کی خواتین اس کے حسن کے قصیدے پڑھتی نہیں تھکتی تھی، آج وہی عورتیں کسی اور کے حسن کی تعریف کر رہی ہیں۔ ویسے ماننا پڑے گا کمبخت ہے بہت خوبصورت، کیوں صحیح کہہ رہی ہو نا؟ سائم کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے فرخندہ بیگم نے یشوا کی تعریف کرتے ہوئے سائم سے پوچھا تھا۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، خوبصورت تو واقعی میں بہت ہے۔ میرا مطلب تھا بھابھی جی، خوبصورت تو بہت ہے۔ فرخندہ کو اپنی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے سائم نے بات بناتے ہوئے کہا تھا، سنا ہے تمہاری جاب ختم ہو گئی ہے اور اب تم کام کی تلاش میں ہو؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ جاب کی بات پر سائم کو پھر منظر پر غصہ آیا تھا، جس کی وجہ سے سونے کے انڈے دینے والی مرغی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، اور اب تو وہ اس سے خلا کا بھی مطالبہ کر رہی تھی۔ میرے پاس ایک جاب ہے جو تمہیں آسانی سے مل جائے گی، بغیر تمہاری قابلیت دیکھے۔ سائم کو گہری سوچ میں دیکھ فرخندہ بیگم اپنے سازش کرتے ہوئے دماغ کو سہرا رہی تھی۔ کیسی جاب؟ سائم نے خوش ہوتے پوچھا تھا، کیونکہ خاندان میں ہوتی اپنے بات سنتے ہی وہ اب تھک چکا تھا۔ اس کے لیے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے، پھر جاب سیلری پیکج بھی اچھا ملے گا۔ کیسا کام؟ کچھ خاص مشکل بھی نہیں ہے، تمہارے لیے تو آسان ہی ہے، بس تمہیں منظر کی بیوی کو پریشان کرنا ہے اور اس کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ فرخندہ بیگم کی بات پر سائم کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ آسان سا تو کام ہے، اور تمہارے تو دائیں ہاتھ کا کھیل ہے کسی بھی لڑکی کو اپنے عشق میں پاگل کرنا۔ نہیں پھپھو، تم یہ کر سکتے ہو سائم، جیسے آرزو کو لیا تھا۔ تم اپنی پیار بھری باتوں سے اسے بھی لے لو گے۔ اس سب میں آپ کا کیا فائدہ ہے پھپھو؟ پھپھو پر زور دیتے سائم نے آبرو اچکاتے ہوئے فرخندہ بیگم سے پوچھا تھا۔ مجھے یہ لڑکی منظر کی زندگی سے باہر چاہیے بس، اور سوچو اگر تم یہ کرتے ہو تو تم تبسم کی شادی بھی ہو جائے گی اور تمہاری جاب بھی ہو جائے گی، ایک تیر سے 2 نشانے۔ سائم کے پوچھنے پر وہ جذبس شکار ہوئی تھی۔ اگر پکڑا گیا تو منظر مجھے جان سے مار دے گا۔ تو کیا کہہ دینا تمہاری بیوی نے خود بلایا تھا، اور تم ٹینشن بالکل بھی نہ لو، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گی۔ منظر کی طبیعت سے واقف سائم نے
پکڑے جانے کے ڈر سے انکار کرنا چاہا تھا، پر فرخندہ بیگم نے اسے لفظوں کو چاشنی میں گھولتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ پھپھو، منظر آپ ہی کا بیٹا ہے نا؟ ہاں بالکل ہے تو میرا ہی، پر لگتا نہیں ہے، اپنی دادوں کی سنگت میں رہتا ہے، اس بڑھیا جیسا ہو گیا ہے۔ ویسے لگتا نہیں ہے پھپھو، آپ منظر کی سگی ماں ہیں۔ لگتے تو تم بھی میرے بھائی کی اولاد نہیں ہو، پر ہو نہ میرے بھائی کی گندی اولاد۔ سائم کی بات پر دانت چباتے فرخندہ بیگم نے سائم کے سر پر زوردار تھپڑ مار کر کہا تھا، جس کا اثر یہ بغیر وہ بے شرمی سے مسکرایا تھا۔ اب اپنے کام پر لگو، سائم کو کہتی فرخندہ بیگم عابد صاحب کو آتے دیکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب تو گرین سگنل مل گیا ہے پھپھو، اور آپ نے خود دیا ہے، اور میں اتنا بھی بے وقوف نہیں جو آپ کو اپنا سگا سمجھنے لگا، اور جو عورت اپنی اولاد کی نہیں وہ خاک ہوگی۔ بس اب تو میں آپ کے نام پر دیکھتی جائیں کیا کیا گل کھلانے والا ہوں۔ ہائے! فرخندہ بیگم کو جاتے دیکھ سائم دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوتا تو مسکرانا مسکرایا تھا۔ محفل اپنے اختتام پر پہنچی تو کام کی باتیں شروع ہوئیں۔ زمینوں کو لے کر باتیں کرتے پتہ ہی نہ چلا کب رات کے 2 بجے تھے۔ برخوردار، تم دیکھ لو، پھر ہم کسی دن مل کر تحمل سے بات کر لیں گے اس بارے میں۔ یہ زمین تمہارے دادا سائی نے انہیں تحفے میں دی تھی، جس پر قبضہ کیا ہے ان لوگوں نے۔ جی بابا سائی، میں کل صبح ہی دیکھتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، عابد صاحب سے کہتے منظر نے نہایت نرم لہجے میں کہتے پریشان بیٹھے بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے انہیں حوصلہ دیا تھا۔ سائیں، اللہ پاک آپ کو ساری خوشیاں دے اور آپ کو پیارے سے بیٹے دے، مہربانی۔ خوشی سے دعا دیتے بزرگ کو مختصر سے جواب دیتا پھیکا سا مسکرایا تھا۔ چلو بھائی، اب ہم بھی تھک گئے ہیں اور تم بھی جاؤ، برخوردار جا کر آرام کرو اپنا۔ مردان خانے کے خالی ہوتے ہی عابد صاحب نے اٹھتے ہوئے منظر کو اور شراب پینے سے روکتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں جانے کا کہا تھا۔ وہ جواب میں عابد صاحب کی بات پر ہلکا سا گردن کو خم دیتا مسکرایا تھا۔ یشوا، کہاں ہو تم؟ کمرے میں آتے ہی اس کے دل نے خواہش کی تھی اسے ایک بار پھر دیکھنے کی، جس کے صبح سجے سنورے روپ کو دیکھ کر منظر مبہوت سا ہوا تھا، اور پھر خود کو کمپوز کرتا بغیر اسے دیکھے کچھ کہے وہ وہاں سے چلا بھی گیا تھا، مگر اب اسے دیکھنے کی جانب پھر بے چین کیا تھا۔ پورے کمرے میں دیکھا، واش روم میں، پر وہ وہاں نہیں تھی، تو منظر کی نظر ڈریسنگ کے بند دروازے پر پڑی تھی۔ 5-10 منٹ کے بعد یشوا ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی، جسے دیکھ منظر تلخ سا مسکراتا رخ موڑ گیا تھا۔ وہ جو سمجھا تھا آج وہ اس کے انتظار میں ہوگی، پر یشوا کے پرنور چہرے کو میک اپ سے آری فریش سی باہر آتی دیکھ وہ بدمزہ ہوا تھا۔ منظر کو اپنا منتظر دیکھ کر یشوا نے اپنے ہاتھ میں تھامے کپڑوں کو دیکھا تھا۔ وہ بغیر منظر کو مخاطب کیے اپنے کپڑے صوفے پر رکھتی سونے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کپڑے تم اندر بھی رکھ سکتی تھی۔ یشوا کو کپڑے رکھتے ہوئے دیکھ منظر نے اسے سرسری سا کہا تھا۔ ہاں، پر وہاں آپ کے کپڑے پڑے ہیں، تو یہ کہ اب یہ الماری تمہاری بھی ہے اور وہ ڈریسنگ بھی تمہارا ہے، اور میں بھی تمہارا ہوں یشوا۔ برق رفتاری سے یشوا کے مقابل آتے منظر نے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہتے ہوئے یشوا کو بہت کچھ پاور کروایا تھا۔ ایک جھلک دیکھنا ہی اب کافی نہیں، تو مجھے روبرو ہو بہو جا بجا چاہیے۔ صبح کی بات سے یشوا نے غصے سے اپنا رخ موڑا تھا۔ کیا جاتا اگر تھوڑا انتظار کر لیتی میرا۔ یشوا کو خاموش دیکھ کر وہ دل میں سوچتا چینج کرنے کیا تھا۔ میری نظر میں آپ کے گھر، آپ کے کمرے اور یہاں تک کہ آپ کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ ڈریسنگ کے بند دروازے کو دیکھ کر یشوا نے دل میں سوچا تھا، پر وہ اپنے دل کی کیفیت سے انجان بنی تھی جو منظر کے ایک تعریف نہ کرنے پر ناراضگی جتا رہا تھا۔ کاؤں کے فیصلے کرتے منظر نے اب خود کو مسلسل اپنے کام میں مصروف کر لیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ رات کو دیر گئے کمرے میں جاتا اور یشوا کو سوتا دیکھ خود بھی آرام سے اس کے برابر میں لیٹتا تو یشوا کی سنگت میں نیند اس پہ مہربان ہو جاتی۔ چند ہی منٹوں میں وہ بے خبر سو جاتا۔ ہر روز کے دن کی طرح آج کا دن بھی وہ کام میں مصروف رہا تھا۔ ڈیرے سے حویلی لوٹا تو دادوں کے کمرے میں ان سے ملنے گیا تو وہاں یشوا کے رونے کی آواز سن کر وہ ٹھٹک کر دروازے پر ہی رکا تھا۔ دادو، وہ اچھے نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا، انہوں نے میرے بھائی کو مارنے کی کوشش بھی کی تھی اور انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ اگر میں ان کے ساتھ شادی نہیں کروں گی تو وہ میرے ساتھ غلط کریں گے۔ دادو،
جو آج اپنے پوتے کی آنکھوں کی ویرانی ختم کرنے کی خاطر یشوا کو اس کے ساتھ رشتے کو سمجھانے کا کوشش کر رہی تھی اور اسے اچھی بیوی بننے کا کہہ رہی تھی، یشوا کی بات پر تو جیسے انہیں کسی نے ساتوں آسمان سے نیچے گرا دیا تھا۔ میرا منظور ایسا نہیں ہے یشوا بیٹا، وہ غصے کا تیز ہے، ہر کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا منظور ایسا نہیں کر سکتا۔ منظور اندر آ جاؤ، بے یقینی سے کہتی دادو کی نظر دروازے پر کھڑے منظر پر پڑی تھی۔ منظر کو آتے دیکھ یشوا وہاں سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ منظور، کیا جو یشوا نے کہا وہ سچ ہے؟ کیا تم نے اس کو بھائی کو مروانے کی کوشش کی؟ شرم آ رہی ہے تمہیں مجھے اپنا منظور کہتے ہوئے؟ نہیں، پر جو یشوا نے کہا ہے کیا وہ جھوٹ بولے گی؟ اسے غلط فہمی ہوئی ہے دادو، میں نے دھمکی ضرور دی تھی پر میں نے وہ ایکسیڈنٹ نہیں کروایا تھا، وہ تو میں نے اسے زخمی دیکھا تو بس ایسے ہی بول دیا۔ کھاؤ قسم ہمارے سر کی۔ منظر کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتی دادو نے آنکھوں میں آئی نمی پوچھتے ہوئے کہا تھا، آپ کی قسم دادو، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو آپ کو اپنا منظر کہنے میں مجھے شرم آئے۔ مجھے پتا تھا میرا منظور ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ منظر کا ہاتھ چومتے دادو نے اسے پیار سے کہا تھا، تم نے پھر بھی غلط کیا ہے منظور، اسے بتاؤ کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں تمہارا ہاتھ نہیں ہے۔ مجھ سے تمہاری یہ اداسی دیکھی نہیں جاتی منظور۔ منظر کی آنکھوں میں تھکن اور ویرانی دیکھ کر دادو کو تکلیف ہوئی تھی۔ آپ آرام کریں، میں سب ٹھیک کر دوں گا، وہ دادو کو آرام سے کہتا اپنے کمرے کی سمت پڑا تھا۔ یشوا، کمرے میں داخل ہوتے منظر نے یشوا کو روتے دیکھ کر اس کے پاس آتے ہوئے پیار سے کہا تھا، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر بات کہاں سے شروع کرے۔ جب کوئی سرا نہ ملا تو اس نے ساتھ کھانا کھانے کی فرمائش کی تھی۔ میں کھانا کھا چکی ہوں، آپ کو کھانا ہے تو بتائیں، لے آتی ہوں آپ کے لیے کھانا سائیں۔ آنسو پوچھتے ہوئے یشوا نے کھانا کھانے سے انکار کرتے ہوئے فرخندہ کے کہنے پر منظر کو سائیں سے مخاطب کیا تھا۔ سائیں، تم کوئی میری ملازمہ نہیں ہو۔ یشوا، تمہیں پہلے بھی بولا تھا تم میری بیوی ہو، تم مجھے منظر کہہ سکتی ہو۔ یشوا کے منہ سے اپنے لیے سائیں سن کر منظر کو حیرت ہوئی تھی۔ مجھے میری اوقات اچھے سے پتا ہے۔ کیا مطلب تمہاری اوقات؟ تم میری بیوی ہو یشوا منظر حسین، سمجھی؟ اور آئندہ مجھے یہ سائیں مت کہنا۔ اور یہ کس نے خناس بھرا ہے تمہارے دماغ میں، اوقات والا؟ یشوا کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے منظر نے اپنے روبرو کیا تھا۔ کسی نے نہیں، اماں سائیں نے بولا ہے؟ وہ خود ہی اندازہ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، آپ کی ماما نے، وہ جو کہتی ہیں کہنے دو انہیں، پر تم مجھے منظر کہو گی۔ میں کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ منظر کے ہاتھ ہٹاتی یشوا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا، نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ابھی تو آپ کو بھوک لگی تھی۔ منظر کو کھانا کھانے سے انکار کرتے دیکھ یشوا نے نم آنکھوں سے منظر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اگر تم میرا انتظار کرتی تو شاید کھا لیتا، اب بھوک مر گئی ہے میری۔ یشوا کو خفگی سے دیکھتے منظر ایسے بولا تھا جیسے ابھی ان کے بیچ کوئی بات ہوئی نہ ہوئی ہو۔ میں کیوں کروں آپ کا انتظار سائیں، وہ تو بیویاں کرتی ہیں۔ پھر سائیں کہا تم نے مجھے نہیں پسند یہ سائیں سائیں کہنا، تم مجھے منظر کہو، اور کتنی بار بتاؤں تم میری بیوی ہو، اور تم پر فرض ہے کہ تم اپنے شوہر کا انتظار کرو۔ یشوا کی بات پر منظر غصے سے اٹھتا یشوا کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا تھا۔ بھلا میں کیوں کرنے لگی ایک ایسے شخص کا انتظار جس نے میرے بھائی کو مارنے کی کوشش کی، مجھ سے زبردستی شادی کی، اور میں اس کا انتظار کیوں کرنے لگی؟ منظر کے ڈر سے 2 قدم پیچھے لیتی یشوا نے آج کئی دن بعد اپنے دل کی بھڑاس نکالتے سائڈ ٹیبل پر رکھا واس زمین بوس کیا تھا۔ وہ سب ایک غلط فہمی تھی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، تمہاری قسم۔ یشوا کو بتاتے ہوئے منظر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو یشوا، محبت کرتا ہوں میں تم سے، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں مگر تم شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ مانتا ہوں جو ہوا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پر وہ کرنے پر تم نے مجھے مجبور کیا تھا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تمہارے ساتھ اس طرح سڑک پر نکاح کرنے کا۔ پر میں تو نہیں کرتی تھی نا پیار، میں اب بھی آپ سے پیار نہیں کرتی۔ آپ کو دیکھ کر میں اس پل کو کوستی ہوں جب میں نے آپ کا ویلکم کیا تھا۔ آپ نے مجھ پر میرے گھر کے راستے بند کر دیے، مجھے یہاں لا کر یہاں میری حیثیت آپ کی دوسری بیوی کی طرح ہے جو آپ کے دل بہلانے کا سامان ہے۔ فرخندہ بیگم اور آرزو کی شام کی ہوئی باتیں سن کر وہ دادو کے پاس سے گئی تھی، اور وہاں بھی دادو نے اسے سمجھایا تھا کہ یہ صرف ایک غلط فہمی ہے۔
یشوا کی بات پر وہ طیش میں آتا چلایا تھا. جو کہا سچ کہا. آپ نے مجھ سے شادی صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کی اور اب آپ مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں. قدم پیچھے لیتی یشوا نے مسلسل رونے کی وجہ سے دکھتے سر کو پکڑا تھا. کیا بکواس کری ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ آپ بہت بے رحم ہیں. آپ نے میرے ساتھ ہی غلط نہیں کیا, آپ نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بھی غلط کیا ہے. منظر. یشوا کو ہذیانی ہوتے دیکھ منظر نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے اپنے قریب کیا تھا, پر یشوا نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے تیز آواز میں کہتے اسے اپنا اور تبسم کا مجرم ٹھہرایا تھا. مانتا ہوں تمہیں غصہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملنے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, کرو غصہ, کیونکہ اب میں کبھی بھی تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گا. یشوا کے سنبھلنے کی کوشش کرتے منظر نے اسے اپنے ارادوں سے آشنا کروایا تھا. مگر میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, میری بیوی صرف تم ہو, نہ کوئی تم سے پہلے تھی اور نہ کوئی تمہارے بعد. میری آنکھوں میں ٹھہرے گی. میں نہیں جانتا تم سے یہ کس نے کہا ہے, پر میں نے تم سے محبت کی ہے یشوا. اگر تمہیں استعمال کرنا ہوتا تو کر چکا ہوتا. میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا, مگر میں اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں. تم اس رشتے کو نبھاؤ یا نہ نبھاؤ, پر میں یہ رشتہ ہر حال میں نبھاؤں گا یشوا. وہ یشوا کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے یشوا کی نم آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتا ہوا گھمبیر لہجے میں بولا تھا. منظر کی آنکھوں میں اپنے لیے جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ یشوا کے دل میں منظر کی کہی بات پر ایمان لانے کو کہا تھا, پر دماغ نے ہر بات کی نفی کی تھی. جھوٹے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے. مجھے سب پتا ہے. آپ کی ماما نے بتایا ہے مجھے آپ نے مجھ سے ضد کے لیے شادی کی ہے. آپ تو اس تبسم سے محبت کرتے ہیں. آرزو اور فرخندہ بیگم کی باتیں یاد کرتی یشوا نے منظر کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا تھا. نہیں, یہ جھوٹ ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے صرف تم سے محبت کی ہے اور آج اس کا ہرجانہ بھگت رہا ہوں. یشوا کے چلانے پر منظر نے اس کی غلط فہمی دور کرتے اپنی قسمت کو کوسا تھا. مجھے میرے گھر جانا ہے, پلیز مجھے میرے گھر جانے دیں. منظر کے آگے ہاتھ جوڑتی وہ ہچکیوں کے درمیان کہتی زمین پر بیٹھنے لگی تھی, پر منظر نے اسے بازوں سے تھامتے ہوئے دیوار سے لگاتے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا. تمہیں وقت کی ضرورت ہے یشوا, وہ وقت میں تمہیں دے رہا ہوں, مجھے سمجھنے کا, ہمارے رشتے کو سمجھنے کا, پر یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ سے نکال دو. میں وہاں جہاں تمہارا عاشق ہے وہاں تمہیں واپس بھیجوں گا. یشوا کو روتے دیکھ منظر نے خود پر ضبط کرتے ہوئے یشوا کو ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا. تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہے, یہ جان کر اچھا لگا مجھے. جس بات کو وہ شادی کے دن سے سوچ سوچ کر پریشان تھا, آج جان کر وہ پرسکون ہوا تھا کہ اس کی محبت اگر اس سے محبت نہیں کرتی تو نفرت بھی نہیں کرتی. یہ بات اسے سکون بخش رہی. میرے ہم سفر تیری نظر رہیں, میرے جذبۂ دل کی شدتیں, میرے خواب, میری بسارتیں, میری دھڑکنیں, میری چاہتیں, جو تیرے قدم میرے گھر چلیں, میرے ساتھ شمس و قمر چلیں, تیری قربتوں میں سمیٹ لوں راہ زندگی کے مسافتیں, تجھے جذب کر لوں لہو میں کہ فرق نہ رہے خطر, تیری دھڑکنوں میں اتار دوں یہ خواب خواب رفاقتیں, تیرے نام سے میری صبح ہو, تیری یاد میں میری شام ہو, تیرے روبرو رہیں سرخرو, تیرے روبرو رہیں سرخرو, میرے چشم و دل کی عبارتیں, تیرا پیار میری دعا رہے, یہی فکر مجھ کو صدا رہے, کہ لہراتا رہے تیرا نخلے جاں, کہ نصیب ہوں تجھ کو راحتیں, میرے روز و شب کے نصاب میں میرے پاس تو اپنا کچھ نہیں, تیرا قرض ہے میری زندگی, میری سانسیں تیری امانتیں. مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, پر مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے. میں تمہیں جینا چاہتا ہوں یشوا. وہ اپنی سرخ آنکھیں یشوا کے آنسوں سے بھری ہوئی آنکھوں میں کاٹتے ہوئے جذب کے عالم میں بولا تھا. بس تم اس رشتے میں کبھی بے وفائی نہ کرنا, وہ معاف نہیں کروں گا. میں باقی تمہاری ہر غلطی, ہر بدتمیزی کو خاتے میں نہیں لاتا. جا رہا ہوں میں. یشوا کا سر چومتے وہ یشوا سے دور ہوتا ہوا بولا تھا. ایک نظر خاموش بیٹھی ہوئی یشوا کو دیکھ کر وہ ہاتھ میں تھاما بیگ اٹھائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتا, اپنے بالوں میں برش کرتا, گاہے بگاہے یشوا پر نظر ڈال رہا تھا. منظر کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر یشوا پریشان ہوئی تھی. وہ جو منظر کی بات سمجھ نہ پائی تھی, اب وہ بیگ دیکھ کر سمجھی تھی کہ منظر کی بات کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. کوئی کام ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو صفدر سے کہہ دینا,
وہ کرتے کا۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے منظر نے حیران و پریشان بیٹھی یشفا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جاتے جاتے رکا تھا کہ شاید وہ کچھ کہے، پر وہاں تو جیسے فقل پڑا تھا۔ منظر کو جاتے دیکھ کر ایک بار پھر یشفا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ جب یشفا نے کچھ نہ کہا تو وہ دروازہ بند کرتا چلا گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی اور بھاگ کر منظر کے پیچھے گئی تھی۔ وہ دروازے کی اوٹ میں چھپ کر اسے دادوں سے ملتا دیکھ کر اس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ وہ رک جائے گا، اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گا، مگر منظر نے دوبارہ یشفا کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ہاں آ رہا ہوں، دادوں سے ملتا وہ فون پر سفتر سے بات کرتا ہوا کیا تھا۔ یشفا بیٹا یہاں آؤ۔ یشفا کو کھڑے دیکھ اپنے آنسو پوچھتی دادوں نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ کہا ہے کیا اس نے؟ یشفا کو روتے دیکھ دادوں نے رونے کی بات پوچھی تھی۔ نہیں۔ پھر؟ پتہ نہیں دادو۔ ہچکیوں سے روتی وہ دادوں کے گلے لگی تھی۔ وہ اپنے دل کی کیفیت سے گھبرا رہی تھی جو اس کے جانے کے بعد اس سے بغاوت کر رہا تھا۔ ایک بار روک لیتی تو کیا جاتا؟ آ جائے گا واپس، پریشان نہ ہو، کام سے کیا ہے؟ یشفا کے رونے کا مطلب سمجھتی دادوں نے اسے پیار سے اس کا سر سہلایا تھا۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ جو رات بھر جاگتی ابھی کچھ وقت پہلے ہی نماز پڑھ کر سوئی تھی، ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے اسے فرخندہ بیگم کا پیغام دیا تھا۔ آپ چلے، میں آتی ہوں۔ وہ ملازمہ کو جانے کا کہتی دکھتے سر کے ساتھ فریش ہونے گئی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا اماں سائیں؟ اے لڑکی، میں کوئی تمہاری اماں سائیں نہیں ہوں، بڑی بیگم بولو مجھے، سمجھی؟ یشفا کی ماں کہنے پر فرخندہ بیگم نے اسے سخت لہجے میں ٹوکا تھا۔ بہت دن ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، اب اپنا کام سنبھالو۔ آتا تو ہے نا تمہیں کام، یا پھر بھابھی نے صرف مردوں کو پھنسانے کا ہی ہنر سکھایا ہے؟ یشفا کو حقارت سے دیکھتی فرخندہ نے جاہلانہ لہجے میں کہا تھا۔ دیکھ کیا رہی ہو ایسے مجھے؟ نیچے کرو اپنی آنکھیں۔ یشفا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر فرخندہ بیگم غصے سے چلاتی یشفا کی طرف بڑھی تھی۔ جی بیگم صاحبہ۔ فرخندہ بیگم کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ روحان سی ہوئی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ جاؤ اور ناشتہ بناؤ، اور پھر اس کے بعد گھر کی صفائی میں مدد کروانا۔ سنو، پہلے مجھے چائے دے کر جاؤ۔ بہت کر لیا تم نے آرام، اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے منظر سے شادی کر کے۔ یہ کیسی چائے بنائی ہے تم نے؟ چائے کا کپ پھینکتی فرخندہ بیگم نے یشفا کو سنایا تھا۔ کل رات سفتر جب گھر دیر سے لوٹا تو فرخندہ بیگم نے اسے دیر آنے کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ وہ منظر کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا۔ ساری رات خوشی سے سرشار ہوتے فرخندہ بیگم نے صبح ہوتے ہی یشفا کو پریشان کرنا شروع کیا تھا۔ کیسی ہیں آپ یشفا جی؟ کچن میں کام کرتی یشفا کو دیکھ کر سائم، جو اپنی بیٹی کے لیے پانی لینے کے بہانے کچن میں آیا تھا، وہ یشفا کے عین پیچھے کھڑا اس کا بغور جائزہ لیتے اس کا حال پوچھتا جی پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ ولیمے کے دن سے ہی سائم کی خود پر پڑتی گندی نظروں کا اندازہ لگا گئی تھی۔ اب صبح سے ہی وہ سائم کی نظروں سے چھپتی کچن میں ہی اپنا ڈیرا جمائے ہوئی تھی، مگر اسے اس طرح کچن میں دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا۔ اپنے غصے پر ضبط کرتی یشفا نے مختصر سے جواب دیا تھا۔ ویسے منظر نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا آپ کو ایسے اکیلا چھوڑ گیا۔ نہیں، بیوی کو بھلا کون ایسے چھوڑ کر جاتا ہے؟ میں تو بالکل بھی نہ جاتا اگر میری بیوی خوبصورت اور جوان، میرا مطلب خوبصورت بیوی کو کون چھوڑ کر جاتا ہے؟ باتوں کا جال بنتے سائم کی زبان یشفا کے دیکھنے پر لڑکھڑائی تھی۔ ویسے آپ کیا کر رہی ہیں؟ اگر چائے بنا رہی ہیں تو اپنے خوبصورت ہاتھوں سے میرے لیے بھی ایک کپ بنا دیں۔ چائے کا پانی رکھتی یشفا کو دیکھ کر سائم نے بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا سائم، آپ تو پانی لینے آئے تھے؟ کچن میں آتی آرزو نے سائم سے پوچھا تھا۔ ہاں، پانی ہی تو لینے آیا تھا۔ یشفا بھابھی کو چائے بناتے دیکھا تو انہیں چائے کا کہنے کے لیے رک گیا۔ آرزو کو دیکھتے سائم یشفا جی سے سیدھا بھابھی پر آیا تھا، اور اس کی یہ پلٹ دیکھ کر یشفا کو افسوس ہوا تھا۔ ہاں، یہ لے آئے گی، آپ چلیں۔ یشفا کو دیکھتی آرزو نے سائم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا تھا۔ صبح سے وہ کام کرتی تھک ہار کر اپنے کمرے میں آئی، پر آج یہ کمرہ بھی اسے خالی اور بیگانہ لگ رہا تھا۔ کتنے گندے ہو گئے ہیں یہ کپڑے۔ وہ صبح سے کل کے کپڑوں میں ہی تھی۔ اپنے گندے کپڑوں کو دیکھ کر وہ فریش ہونے کی غرض سے اپنے کپڑے لیتی واش روم میں گئی تھی۔ کروٹ پر کروٹ بدلتے ہوئے وہ تھک گئی تھی، پر نیند تو جیسے اسے روٹ کر کہیں دور جا سوئی تھی۔ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا منظر، مجھے ایسے چھوڑ کر چلے گئے آپ کو ذرا خیال نہ آیا میں کیسے رہوں گی یہاں اکیلے؟
منظر کی خالی جگہ وہ دیکھتے ہوئے یشوا نے نم آنکھوں سے تصور میں منظر سے شکوہ کیا تھا۔ 15-16 دن سے اس شخص کی سنگت میں رہتے ہوئے اسے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اب تو اس کمرے میں اسے سکون بھی میسر نہیں ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ عادل کرسی کا ود کرتی یشوا کی جانے کب آنکھ لگی تھی کہ کمرے میں بالکل اپنے پاس کسی کے نرم گرم سانس کی گرمائش محسوس کرتی وہ ڈر سے کانپتی آواز میں بولتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ سائڈ لیمپ آن کرتی یشوا نے کمرے میں چاروں اطراف نظر دوڑائی تھی، پر کمرے میں کسی کو نہ پا کر وہ خوف سے کانپتی اپنا دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد لپیٹ کر دادو کے پاس گئی تھی۔ دادو، دروازہ کھولیں پلیز۔ رات کے اندھیرے میں ڈوبی حویلی میں اسے اکیلے میں اور بھی زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ وہ جلدی دادو کے کمرے میں جا کر دروازہ بجاتی آہستہ آواز میں بولی تھی، بی بی جی آپ یہاں کیا کری ہیں؟ دادو کے ساتھ سوتی نازی نے دروازہ کھولتے یشوا کو پریشان دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ دادو، کمرے میں داخل ہوتے یشوا نے دادو کو جگاتے دیکھ کر لپک کر دادو کے گلے لگتے روئی تھی۔ کیا ہوا ہے یشوا بیٹا؟ دادو جو رات کے اس پہر دروازے پر ہوتی دستک سے اٹھی تھی یشوا کو روتے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے دادو۔ نازی جاؤ پانی لے کر آؤ بی بی کے لیے۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ یشوا کی غیر ہوتی حالت دیکھ دادو نازی کو لانے کا کہتی یشوا سے گویا ہوئی تھی۔ دادو، میرے کمرے میں کوئی تھا۔ کون تھا؟ پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا دادو۔ اندھیرا ہونے کے باعث وہ دیکھ نہیں پائی تھی کسی کو۔ آپ نے دروازہ لاک کیا تھا؟ جی دادو۔ آپ کا وہم بھی تو ہو سکتا ہے یشوا بیٹا، ورنہ اتنی رات کو بھلا آپ کے کمرے میں کون آ جا سکتا ہے، جبکہ آپ نے کمرہ بھی لاک کیا تھا۔ آپ ڈرے نہیں، آپ یہاں میرے پاس سو جائیں۔ یشوا کا وہم سمجھتی دادو نے اسے اپنے پاس جگہ بناتے سونے کا کہا تھا۔ وہ میرا وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، وہاں پہ کوئی تھا، اس نے چھوا تھا مجھے۔ دادو کے پاس لیٹی یشوا نے دل میں سوچا تھا۔ غم سے بہل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں۔ درد میں ڈھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں۔ سایہ وصل کب سے ہے آپ کا منتظر، مگر ہجر میں جل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں۔ اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ نے، ہاتھ بھی مل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں۔ زحمت قربت گر دوست کو دیجئے نہیں گر کے، سنبھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں۔ دائرہ دار ہی تو ہیں عشق کے راستے، تمام راہ بدل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں۔ دشت کی ساری رونقیں خیر سے گھر میں ہیں، تو کیوں گھر سے نکل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں۔ اپنی تلاش کا سفر کبھی ختم بھی کیجئے، خواب میں چل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں۔ منظر بھائی، چلیں گھر چلتے ہیں۔ سب چلے گئے ہیں، اب تو ہوٹل بھی بند ہونے والا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میٹنگ کے لیے آیا عاصم اور منظر میٹنگ سے فارغ ہوتے منظر نے ڈرنک آرڈر کی تھی۔ مسلسل 1 گھنٹے سے ڈرنکنگ کرتے منظر کی بکھری حالت دیکھ کر عاصم کو افسوس ہوا تھا۔ بھائی، اگر دل نہیں لگ رہا تو چلے جائیں، میں ہوں نا، سنبھال لوں گا سب۔ اس طرح تو آپ نہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں بلکہ بھابھی کا بھی کر رہے ہیں۔ پچھلے 1 ہفتے سے منظر کی روٹین دیکھ کر عاصم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ عاصم، ایک بات تو بتاؤ۔ نشے کی زیادتی سے بمشکل اپنی سرخ آنکھیں کھولتا عاصم سے گویا ہوا تھا۔ جی بھائی بولے۔ میں کیا کسی کے باپ کے پیسوں کی پی رہا ہوں؟ عاصم کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ بھائی پلیز چلیں، اگر کسی نے میڈیا میں خبر دے دی تو بہت برا لاس ہوگا ہمارا۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، میں بھی یہ سوچ رہا تھا، چلو۔ عاصم کی بات سے اتفاق کرتا ہوا منظر اپنا کوٹ کندھے پہ ڈالتا ہوا کھڑا ہوا تھا کہ وہ بری طرح لڑکھڑایا تھا۔ بروقت عاصم نے اسے سہارا دیتے ساتھ چلنے میں مدد کی تھی۔ عاصم، اگر تم نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا؟ کاش تم میرے حقیقی بھائی ہوتے اور میں تمہیں ہر پل اپنے ساتھ رکھتا، مگر میری قسمت کہاں مجھ پر اتنی مہربان ہونے لگی کہ تم جیسا ہیرا مجھے ملے۔ عاصم کے سہارے پر چلتے وہ نم لہجے میں کہتا عاصم کو گلے لگا کیا تھا، یہ آپ کا وہم ہے بھائی، میں تو آپ کو اپنے سگے بھائی سے بھی زیادہ عزیز مانتا ہوں، آپ کے علاوہ ہے ہی کون میرا۔ آپ کو ایک بات کہوں بھائی، تمہیں کب اجازت کی ضرورت پڑنے لگی؟ بھائی،
بھابھی کے پاس چلے جائیں، اگر نہیں جانا تو کم از کم ان سے بات ہی کر لیں۔ ڈرتے ہوئے عاصم نے دل میں آئی بات کہا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں رہ نہیں پا رہا اس کے بغیر؟ تو تم غلط ہو، میں رہ سکتا ہوں، پہلے بھی تو رہ رہا تھا نا، اب بھی اس کے بغیر رہ لوں گا۔ مگر حقیقت سے انجان بنتا ہوا منظر حسین یشفا کے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا۔ عاصم سے زیادہ شاید خود کو سمجھانے کی کوشش میں تھا، لیکن کچھ نہیں ہوتا، گھر چلو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ عاصم کی بات کاٹتا ہوا منظر چلنے پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ مسلسل 1 ہفتے سے یشفا کو تنگ کرتا سائم آج پھر حویلی شام کے کھانے پر مدھو شیخ فیملی کے ساتھ پوری کٹ شٹ میں آیا تھا۔ بھابھی نظر نہیں آ رہی پھپھو؟ ہوگی کچن میں، اور کہاں ہونا ہے اس نے، اس کی اوقات پر رکھا ہوا ہے میں نے اسے۔ گردن اکڑاتی فرخندہ بیگم نے غیر محسوس طریقے سے اسے یشفا کے کچن میں موجودگی کا بتایا تھا۔ کیوں؟ آپ کو کیا کرنا ہے سائم؟ یشفا کو پوچھتے سائم کو دیکھ آرزو نے تشویشی انداز میں اپناتے ہوئے پوچھا تھا۔ تنگ آ گیا ہوں میں تمہاری شک کی طبیعت سے۔ شک کہاں، میں تو بس پوچھ رہی تھی۔ بس تم یہاں شروع مت ہو جانا، کیونکہ اگر میں شروع ہوا تو تمہیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ اپنے ساتھ بیٹھی آرزو کو غصے سے ڈانٹتا وہ لفظ چبا کر پھنکارا تھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو وہ یشفا ہے، شوہر باہر چلا گیا چھوڑ کر، مگر مجال ہے جو اس کے منہ سے کچھ نکلا ہو، اور ایک تم ہو میرے واش روم جانے پر بھی نظر رکھتی ہو۔ آرزو کو غصے سے آنکھیں دکھاتا سائم سخت مگر دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ بی بی جی کھانا لگ گیا ہے، چلو کھانا لگ گیا ہے۔ ملازمہ کے بلانے پر فرخندہ بیگم نے سائم اور آرزو کے بیچ ہوتی جھڑپ میں دخل دیا تھا۔ کھانا تو بہت مزے کا بنا ہوا ہے فرخندہ، نیا کوک رکھا ہے تم نے کیا؟ مجھے نہیں بتایا۔ کھانے سے انصاف کرتی مسز شیخ نے مزیدار کھانے کی تعریف کی تھی۔ کوک کیوں بھابھی، نوکرانی رکھی ہے۔ کچن سے آتی یشفا کو دیکھ کر فرخندہ بیگم نے تیز آواز میں کہا تھا۔ ارے بھابھی میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ کچن سے آتی یشفا کو دیکھ کر سائم نے اس کے ہاتھ سے سالن کا ڈونگا لینے کی کوشش میں یشفا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو ڈر سے اچانک یشفا کا ہاتھ سے ڈونگا چھوٹا تھا۔ اوہ سوری، زیادہ جل گیا؟ سالن گرم ہونے کی وجہ سے یشفا کے پیر جلے تھے۔ جلن اور درد سے یشفا کی آنکھوں میں سیلاب روانہ ہوا تھا۔ یہ کیا منحوس لڑکی تم نے سارا سالن ضائع کر دیا، سنبھال نہیں سکتی تھی؟ فرخندہ بیگم غصے سے یشفا پر چلائی تھی۔ انہوں نے میرا پیر، وہ درد میں بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو تم؟ یہ کون صاف کرے گا، تمہارا باپ؟ یشفا جو بھاگ کر وہاں جاتے دیکھ فرخندہ بیگم نے اسے روکنے کا کہا تھا، پر وہ ان کی انسنی کرتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ جانے دے پھپھو، ان کا پیر سچ میں جلا ہے۔ سائم کو یشفا سے ہمدردی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا جادو کر رہی ہے یہ بدکار لڑکی، اب سائم پر بھی۔ سائم کو یشفا کا خیر خواہ بندے دیکھ آرزو نے یشفا کو دل میں سوچتے ہوئے نئے القابات سے نوازا تھا۔ نازی، یہ صاف کرو جلدی۔ تم چپ ہی کرو، سائم کو آنکھیں دکھاتی فرخندہ بیگم نے نازی کو صفائی کرنے کا کہا تھا۔ بی بی جی یہ لگا لیں، درد کم ہو جائے گا۔ یشفا کو روتے دیکھ نازی کو بھی رونا آیا تھا۔ سائیں کو آپ کو ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا، بڑی بیگم اچھا نہیں کر رہی آپ کے ساتھ۔ ان کا نام بھی مت لو، وہ جھوٹے ہیں، جھوٹے۔ نازی کے منہ سے منظر کا ذکر سن کر یشفا نے اسے ٹوکا تھا۔ یشفا بیٹا یہ لگا لو، نازی صحیح کہہ رہی ہے۔ کمرے میں آتی دادو نے نازی کے ہاتھ سے برنول لیتے یشفا کو لگانے کا کہا تھا۔ دادو مجھے میرے گھر جانا ہے، پلیز مجھے میرے گھر بھیج دیں، میں یہاں نہیں رہنا دادو۔ دادو کو دیکھ کر وہ ہچکیوں کے درمیان چھوٹے بچوں کی طرح اپنے گھر جانے کی ضد کرتے بولی تھی۔ روتے نہیں بیٹا، اور یہ بھی تو گھر آپ کا ہی ہے نا۔ نہیں، یہ گھر میرا نہیں ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے، میرے بھائی کے پاس، پلیز مجھے جانے دیں۔ اب تو وہ بھی یہاں نہیں ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ دادو کے سمجھانے پر وہ اور زیادہ ضدی ہوئی تھی۔ نازی تم یہ لگاؤ، میری بات سنیں یشفا بیٹا، آپ یہاں میری امانت ہے، میں آپ کو کیسے بھیج سکتی ہوں؟ نازی کو دوا لگانا کا بولتی دادو نے یشفا کو پیار سمجھایا تھا۔ انہیں کون بتائے گا دادو؟ آپ انہیں نہیں بتانا، میں چلی جاؤں گی، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتی دادو کو بالکل کوئی معصوم بچی لگی تھی۔ اب اسے کیا کہتی وہ، جو ہر روز رات کو فقط اسے دیکھنے کے لیے اس کے سونے کے بعد ویڈیو کال کرتا ہے۔ اگر وہ نہ دکھی تو کیا جواب دیں گی؟ وہ جو پہلے ہی پریشان تھیں اس کی حالت دیکھ کر
کہ وہ منظر کو کیا جواب دیں گی، اسے جو اس کا خاص خیال رکھنے کا کیا تھا۔ چلیں میرے ساتھ، آپ میرے کمرے میں چلیں، کافی رات ہو گئی ہے۔ تو کیا آج آپ یہاں سونے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ یشوا کو کوئی جواب نہ دیتے دیکھ دادو نے پوچھا تھا۔ چلیں۔ آنسو پوچھی یشوا دادو کے ہمراہ میں ہی ان کے کمرے میں چل پڑی تھی۔ اس رات کے بعد سے یشوا نے دادو کے کمرے میں ہی ڈیرا بنا لیا تھا۔ پہلے صرف رات کو ہی وہ دادو کے کمرے میں رک کر سو جایا کرتی تھی، پر اب سائم کی بڑھتی جسارتیں اور ہر وقت معائنہ کرتی جسم کے آر پار ہوتی نظروں سے بچنے کے لیے وہ ہر وقت دادو کے کمرے میں ہی پائی جاتی تھی۔ منظور، واپس آ جاؤ، ہر روز تمہیں یاد کرتی ہے۔ رات کے دوسرے پہر منظر سے باتیں کرتی دادو نے کیمرہ کا رخ اپنے برابر میں سوتی ہوئی یشوا کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ خود کہا ہے اس نے آپ سے دادو؟ ہم پہ نازل ہوا ہے عشق ایسے جیسے قوموں پہ عذاب آتا ہے۔ سرخ نم آنکھوں سے یشوا کی سبیح چہرے پر نظر ڈالتے وہ مسکرایا تھا۔ وہ نہیں کہتی، اس کی آنکھیں کہتی ہیں۔ وہ تو بہت کچھ کہتی ہیں دادو، مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ خود بھی نہیں جانتی اسے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں۔ یشوا کو دیکھتے ہوئے منظر وہ دن یاد کرتا مسکرایا تھا جب اس نے آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، وہ محبت جسے وہ خود انجان تھی یا بن رہی تھی۔ کھانا تو کھاتی ہے نا دادو؟ یشوا کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے منظر نے دادو سے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں، کیا ہوا؟ منظر کے اچانک سوال پر دادو نے موبائل پر رخ کیا تھا۔ نہیں لگ رہا دادو، اس کا رنگ کچھ ڈھل رہا ہے۔ یشوا کے زرد رنگ کے چہرے کو دیکھ کر منظر پریشان ہوا تھا۔ تمہاری یاد میں ہو گیا ہے شاید، اس لیے تو کہہ رہی ہوں آ جاؤ واپس۔ مصنوعی مسکراہٹ سجائے دادو نے بات کا رخ موڑا تھا۔ دادو کی بات سے متفق نہ ہوتے منظر نے ہنکارا بھرا تھا۔ چلیں دادو، آپ بھی آرام کریں، صبح بات ہوتی ہے پھر۔ دادو کی بات کاٹتا وہ فون بند کر گیا تھا۔ شوہر تو تھا ہی دوسروں کی بیٹیوں پر نظر رکھنے والا، بیوی تو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلی، دوسروں کے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے، بدکار عورت۔ یشوا کو دیکھ کر آرزو نے اپنی کل کی بھڑاس نکالی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آرزو کی بات پر یشوا نے اسے حیرت سے دیکھتے پوچھا تھا۔ کتنی شریف ہونا تم، پر اپنی یہ معصومیت کا ڈھونگ کسی اور کے آگے رچانا یشوا بی بی۔ یشوا کو حقارت سے دیکھتے ہوئے آرزو نے بی بی پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا کیا جو تم جیسی بد چلن کو چھوڑ کر چلا گیا منظر، دیکھ لیا ہوگا تمہارا چال چلن کہ تم کس کردار کی لڑکی ہو۔ پچھتاؤ کی آگ میں ہوگا وہ جو میری بہن کو چھوڑ کر تم سے شادی کر لی اس نے۔ پہلے میری بہن کے حق پر ڈاکہ ڈالا اور اب میرے شوہر پر نظر ہے تمہاری۔ بس بہت ہو گیا آپ کا۔ میں نہیں جانتی آپ کس بارے میں بات کری ہیں، اور کسی اور پر انگلی اٹھانے سے بہتر ہوگا آپ اپنے شوہر کو قابو میں رکھیں۔ اور میں یہ بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ منظر کی بیوی نہیں ہے، ان کی بیوی صرف میں ہوں، یشوا منظر حسین، اور دوسری کوئی نہیں۔ آرزو کی بات بیچ میں کاٹتی یشوا نے غصے سے مضبوط لہجے میں کہتے آرزو کو دیکھتے ہوئے منظر کی کہی بات یاد کرتے اپنا تعارف منظر کے نام سے کروایا تھا۔ آواز نیچی رکھ کے بات کرو مجھ سے، جانتی نہیں ہو ابھی تم مجھے، میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتی ہوں، تمہیں اس کا ابھی اندازہ بھی نہیں ہے۔ انگشت کی انگلی اٹھاتے ہوئے آرزو نے یشوا کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے دھمکایا تھا۔ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تمہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال سکتی ہوں، سمجھی؟ یشوا کے مقابل آتی آرزو نے یشوا کی بے خوف آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں آرزو؟ کچن میں آتے سائم نے آرزو کو دیکھتے یشوا پر چلاتے سائم نے غصے سے کہا تھا۔ سبق سکھا رہی تھی اسے۔ سائم کو دیکھ کر آرزو کے تیور ڈھلے تھے۔ میں معافی مانگتا ہوں آپ سے اس کی طرف سے۔ کیوں معافی مانگ رہے ہیں آپ سائم؟ سائم کو یشوا سے معافی مانگتے سائم کو آرزو نے گھورا تھا۔ چپ کرو تم اور چلو میرے ساتھ، جہاں جاتی ہو ڈرامے کرنے لگ جاتی ہو۔ آرزو کی بات کو خاتے میں نہ لائے سائم نے اسے اپنے ساتھ کھینچا تھا۔ تم سے رنجش بھی، اختلاف بھی ہے، اور کچھ عین شین قاف بھی ہے۔ کیا اب یہ بھی سنا تھا کہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں؟ یہ سب صرف منظر آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پہلے مجھ سے یہاں شادی کی اور پھر مجھے یہاں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ کیا یہ تھی آپ کی محبت؟ ایسی ہوتی ہے محبت کہ اپنے محبوب کو دوسروں کے کرم پر چھوڑ کر خود سکون سے مزے سے زندگی گزارو؟ پھر تو میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی محبت پر اور ایسی محبت کے دعوے داروں پر۔ آرزو کی باتوں سے یشوا کے دل و دماغ سن ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر دادو کے کمرے کے واش روم میں بند ہوتی ان سب صورتحال کا ذمہ دار منظر کو ٹھہراتے اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا کر بلند آواز میں رو رہی تھی۔
ہائے یشوا جی، کیسی ہیں آپ؟ جب بھی آتا ہوں آپ کچن میں ہی دکھائی دیتی ہیں. اب تک آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ آرزو کی باتوں کی وجہ سے میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. کچن میں آتے سائم نے یشوا کو دیکھ کر اس کا حال پوچھا تھا، جس پر یشوا کی طرف سے کوئی جواب نہ پاتے ہوئے وہ ڈھٹائی سے مسکراتا یشوا کے راستے میں رکتے پوچھ رہا تھا، میرے راستے سے ہٹیں سائم بھائی. ہٹ جاؤں گا مگر آپ میری بات تو سنیں. یشوا کی بات کاٹتا سائم لہجے میں مٹھاس دیے یشوا سے گویا ہوا تھا. دیکھیں، میں مانتا ہوں آپ کو ایسے میرا بار بار آپ کے سامنے آنا اچھا نہیں لگتا، پر میں کیا کروں، میں ہوں ہی ایسا. میرا مطلب ہے میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. مجھ سے آپ کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی. یشوا کی آئی برو اچکانے پر کنفیوز ہوتے سائم نے صفائی پیش کی تھی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سی تکلیف؟ سائم کی بات نہ سمجھتے ہوئے یشوا نے اس سے پوچھا تھا. میں جانتا ہوں میری پھپھو آپ کے ساتھ اچھا نہیں کریں، یہ سب وہ عادت سے مجبور ہے، ہر ایک کے ساتھ ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ بتا نہیں رہا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں ہر روز کہ پھپھو آپ کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کریں. یشوا کے تیکھے لہجے میں کہنے پر سائم ڈگمگایا تھا. ہو گئی آپ کی بات سائم بھائی، آپ رستے سے ہٹے میرے. سائم بھائی پر زور دیتی یشوا نے اسے ہٹنے کا کہا تھا. میں آپ کی بات کروا سکتا ہوں آپ کے گھر والوں سے. یشوا کے بھائی کہنے پر بدمزہ ہوتے وہ سائڈ ہوا تھا جب اچانک دماغ میں آئے خیال سے وہ یشوا کو پیچھے سے آواز لگاتا وہ بولا تھا. کیا؟ پر کیوں؟ یشوا کے رکنے پر فاتحہ مسکراہٹ نے سائم کے لبوں کو ہتا کیا تھا. اس لیے کیونکہ مجھے پتا ہے آپ جب سے یہاں آئی ہیں آپ نے اپنے گھر والوں کو دیکھنا تو دور کی بات ان سے بات بھی نہیں کی، تو اس لیے اگر آپ چاہیں تو میرے فون سے اپنے گھر کال کر سکتی ہیں. یشوا کو گہری سوچ میں گم دیکھتا وہ یشوا کے گرد چکر لگا کر مسکرایا تھا. میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ مجھ پر یقین رکھ سکتی ہیں، قسم سے. یشوا کی آنکھوں میں اب بھی اپنے لیے بے یقینی دیکھ کر وہ اپنی چلتی سانسوں کی قسم کھاتا بول رہا تھا. یہ لے فون، کال لگا لے. وہ جیب سے موبائل فون نکالتا یشوا کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا. نہیں، مجھے نہیں کرنی سائم بھائی، اگر انہیں کسی سے پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ کریں گے. منظر کے غصے سے ڈرتی یشوا نے فون لینے سے منع کیا تھا. نہیں پتہ چلے گا اسے، میں ہوں نا، آپ بات کر لیں. میں باہر دیکھتا ہوں، اگر کوئی آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. یشوا کے منع کرنے پر وہ زبردستی اس کے ہاتھ میں موبائل فون دیتا کچن کے دروازے پر جا کھڑا ہوا تھا. کال کریں جلدی. وہ یشوا کو ایسے ہی موبائل پکڑا کھڑے دیکھ کر اشارہ کرتے آہستہ آواز میں بولا تھا. چلو بھائی، منظر کی ہی ایک تو بات رد ہوئی. اب وہ وقت دور نہیں جب یشوا میری محبت کے جال میں پھنس کر منظر حسین کو دن میں تارے دکھانے میں میری مدد کرے گی. یشوا کو نمبر ملاتے دیکھ دل میں سوچتا سائم اپنی شیطانی عزائم کو پورا کرنے کا سوچتا مسکرایا تھا. ہیلو بھائی، میں یشوا. فون کی دوسری سائڈ سے مقابل کے پوچھنے پر یشوا نے ہچکیوں کے درمیان اپنا تعارف کروایا تھا. پورا 1 ماہ ہونے کو آیا تھا جب سرفراز احمد کی آواز سن کر یشوا کے رونے میں روانگی آئی تھی. یشوا میری جان، کیسی ہو تم ٹھیک ہو نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ یشوا کو روتے دیکھ پریشان ہوتے سرفراز احمد کی تیز آواز میں پوچھنا شروع کیا تھا. یشوا تم کیسی ہو، اور یہ کس کے نمبر سے کال کی ہے تم نے؟ بھابھی، یہ سائم بھائی کا نمبر ہے. بھابھی مجھے گھر آنا ہے، بھائی پلیز مجھے لے جائے. یشوا کے بلانے پر سرفراز احمد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے. اب وہ اسے کیا بتاتے کہ وہ کئی بار آئے تھے اسے ملنے، پر ہر بار انہیں حویلی کے باہر سے ہی بے عزت کر کے واپس بھیج دیا جاتا. یشوا تم رونا بند کرو، میں آؤں گا تمہیں لینے میری جان. یشوا کو خاموش کروانے کی خاطر انہوں نے اسے اپنے آنے کا یقین دلایا تھا. یشوا جلدی کریں، پھپھو آ رہی ہیں. فرخندہ بیگم کو آتے دیکھ سائم نے یشوا کو فون بند کرنے کا کہا تھا. بھائی کوئی آ رہا ہے، میں آپ سے پھر بات کروں گی. ہیلو. بغیر سرفراز احمد کی بات سنے یشوا نے جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی. کون تھا سائم بھائی؟ پھپھو تھیں، اوپر چلی گئی ہیں. آپ ٹھیک ہیں یشوا؟ وہ صفائی سے جھوٹ بولتا ہے یشوا کے پاس کھڑا ہوا تھا. شکریہ آپ کا سائم بھائی. سائم کا موبائل اسے واپس کرتی یشوا نے اسے مشکور لہجے میں کہا تھا. یہ تو میرا فرض تھا یشوا بھابھی. لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ یشوا کی خوبصورت نقوش کو دیکھتے ہوئے بولا تھا. چلے میں پھر ملتا ہوں آپ سے. چلو جی یشوا، مجھ پر تو یقین ہو گیا ہے نا آپ کو؟ ہائے یشوا جی، میں تو قربان ہو گیا آپ کی معصومیت پر. حویلی سے نکلتے سائم نے دل میں سوچتے زوردار کہکا لگایا تھا.
بھابھی رکے. یشفا کو اپنے کمرے میں نکلتا دیکھ صفدر اس کے پیچھے بھاگا تھا. جی سوری اگر آپ کو برا لگا تو. یشفا کو اداس اور پریشان دیکھ کر صفدر نے معذرت کی تھی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے صفدر بھائی. آپ کو کوئی کام تھا کیا مجھ سے؟ صفدر کی معذرت کرنے پر وہ شرمندہ ہوتی بولی تھی. یہ تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ مجھ معصوم سے کوئی کام ہے تو بتا دیں. میں کام میں ایسا مصروف ہوا کہ یاد ہی نہیں رہا کہ بھائی نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی بھی کام ہو یا کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دیں، میں لا دوں گا. نہیں بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ بہت اچھے ہیں. شریر سی مسکراہٹ سجائے وہ نہایت نرمی سے کہتا ہوا یشفا کو بالکل اپنے بھائی جیسا لگا تھا. شکریہ بھابھی، کوئی تو کام ہوگا نا، بتا دیں، نہیں تو بھائی نے مجھ پر غصہ کرنا ہے. یشفا انکار کرتی صفدر نے پھر پوچھا تھا. سچ میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آرام کرنا چاہتی ہوں، نیند آ رہی ہے. وہ مسکرا کر منہ پر ہاتھ رکھتے جمائی لیتے ہوئے بولی تھی. اوہ سوری، آپ آرام کریں، آپ بھی آرام کریں. وہ ادب سے ہاتھ باندھتے ہوئے یشفا کے آگے سے ہٹا تھا. پر بھابھی آپ وہاں کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کا کمرہ تو اوپر ہے. یشفا کو دادو کے کمرے میں جاتا دیکھ صفدر نے حیرت سے پوچھا تھا. ہاں وہ میں دادو کے ساتھ سوتی ہوں. کیوں؟ اوہ ہاں، اکیلے میں نیند نہیں آتی ہوگی نا. یشفا کو خاموش دیکھ کر صفدر نے خود ہی اندازہ لگایا تھا. صفدر کی بات پر یشفا پھیکا سا مسکرائی تھی. چلے آرام کریں، میں بھی چلتا ہوں. لیکن بھابھی پلیز، کوئی بھی کام ہو یا کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو پلیز آپ نے اپنے بھائی کو ضرور بتانا ہے. جسے سوچنا چاہیے میری ضرورت کے بارے میں، انہیں تو فرصت نہیں ایک بار بات کرنے کی، حال پوچھنے کی. دل میں سوچی یشفا کو منظر سے ایک اور شکایت ہوئی تھی. جی ضرور، شب بخیر. وہ ایک بار پھر یشفا کو یاد دلاتا ہوا جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا. صفدر بھائی تو کتنے اچھے ہیں، پھر وہ ایسے کیوں ہیں؟ ضرور اپنی ماما پہ گئے ہیں. صفدر کو جاتے دیکھ کر یشفا نے دل میں سوچا تھا. یہ تقاضۂ عشق ہے یا میری آنکھوں کی مستی، کھولوں تو دیدار تمہارا، بند کروں تو خیال تمہارا. السلام علیکم دادو. رات سے پریشان یشفا کے لیے منظر کی ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہ لگی تھی کہ صبح ہوتے ہی منظر نے دادو کو کال کی تھی. ارادہ آج اسپیکر پر اس سے بات کرنے کا تھا، اس کا حال پوچھنے کا تھا. نہ جانے کیوں اسے دادو کے چہرے سے صاف ظاہر ہوا تھا کہ وہ پریشان ہے. کیسی ہیں دادو؟ صبح بخیر. وعلیکم السلام منظو بیٹا، میں ٹھیک ہوں. تم نے آج کیسے صبح صبح کال کر لی؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ منظر کے صبح صبح کال کرنے پر دادو پریشان ہوئی تھی. جی سب ٹھیک ہے دادو، وہ مجھے یشفا سے بات کرنی ہے، کیا آپ اس سے میری بات کروا سکتی ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، پر کیا دادو؟ پر وہ سو رہی ہے کیا؟ وہ دادو کی بات کاٹتا بے چین ہوا تھا. نہیں، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے گئی تھی. تم رکو، وہ آتی ہوگی تو میں بات کرواتی ہوں تمہاری. منظر کے یشفا سے بات کرنے کا سن دادو خوش ہوئی تھی. لگتا ہے یاد میں نیند نہیں آئی میرے لال کو. نہیں دادو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دادو کی ٹانگ کھینچنے پر وہ جذبہ کا شکار ہوا تھا. رہنے دو، جھوٹ نہ بولو، مجھے سب پتا ہے. آپ بھی تو جھوٹ بول رہی ہیں دادو، وہ دو بدو بولا تھا. کون سا جھوٹ منزو؟ بول دیں دادو کہ وہ یہاں خوش نہیں ہے، بول دیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے دادو. دادو کے آہستہ آواز میں پوچھنے پر منظر نے ان سے سچ بولنے کا کہا تھا. دادو ایک بات پوچھوں آپ سے؟ میں جانتی ہوں تم کیا پوچھو گے. میں نے کوشش کی منزو ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے کی، پر تم اپنی ماں کی فطرت سے اچھی طریقے سے واقف ہو بیٹا. وہ کیسی ہے؟ جھوٹ پکڑے جانے پر دادو نے شرمندہ ہوتے ہوئے باتوں کو گول کرتے منظر کو سچ سے آشنا کیا تھا. مجھے اس سے بات کرنی ہے دادو، ابھی. وہ آئی نہیں ابھی تک؟ دادو کی بات پر اس کا ضبط جواب دے گیا تھا. وہ بے چینی سے کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. ہاں اسے گئے تو کافی دیر ہو گئی ہے، میں دیکھتی ہوں. یشوا بیٹا کہاں ہیں آپ؟ یشوا کے کمرے میں داخل ہوتے دادو نے یشوا کو کمرے میں نہ پاتے آواز دی تھی. دادو میں یہاں ہوں. دادو میرے کپڑے بیڈ پر رکھے ہیں، پلیز وہ مجھے دے دیں. دادو کی آواز سن کر خدا کا شکر ادا کرتی یشوا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے دادو کو جواب دیا تھا. دادو کیا ہوا ہے یشوا بیٹا؟ واش روم سے نکلتی یشوا بھاگ کر سیدھی دادو کے گلے لگی تھی. آپ رو کیوں رہی ہیں؟ دادو میں نے کہا تھا نا یہاں کوئی ہے، ابھی وہ پھر آیا تھا یہاں، اس نے واش روم کا ڈور لاک بھی کیا تھا. یشوا کی آواز سن کر کان سے لگاتے منظر کی سماعتیں تیز ہوئی تھی. کون ہو سکتا ہے بھلا صبح صبح یشوا بیٹا؟ دادو میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے نازی کو بولا تھا وہ یہاں رکے، پر اسے کسی نے بلایا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ جا رہی ہے اور میرے کپڑے اس نے دروازے پر رکھ کر جانے کا کہا تھا.
اور اس نے رکھتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے یہاں دروازے کے پاس ٹیبل پر کپڑے رکھے ہیں، پر جب میں نے ڈور کھولا تو نہ میرے کپڑے وہاں موجود تھے اور دادو کوئی تھا۔ آپ ان کو بلا دیں دادو، روحان سی ہوتی یشوا تفصیل سے ساری بات بتاتے ہوئے آخر میں منظر کو بلانے کا کہہ گئی تھی۔ وہ جو غم و غصے سے کھولتے دماغ کے ساتھ اس کی سب باتیں غور سے سن رہا تھا، یشوا کے منہ سے اپنا ذکر سن کر اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ انہیں بولتے ہیں وہ واپس آ جائیں، نہیں آنا تو پلیز مجھے میرے گھر جانے دیں، یہاں کوئی بھی اچھا نہیں ہے دادو، سب برے ہیں سب۔ خود پر ضبط کھوتی یشوا نے تیز آواز میں دادو سے گزارش کی تھی۔ وہ جو اس کے منہ سے اپنا نام سن کر خوش ہی ہوا تھا کہ یشوا کے منہ سے جانے کی بات سنتا، وہ سرد آ بھر کے رہ گیا تھا۔ یہ لو خود کہہ دو اس سے، بات کرو، وہ سن رہا ہے یشوا بیٹا۔ یشوا کی جانب فون بڑھاتے دادو نے اسے منظر سے بات کرنے کو کہا تھا۔ بولو یشوا بیٹا۔ منظر کی کال کا سنتے جیسے اس پر سکتہ طاری ہوا تھا اور وہ وہیں فون بند کرتے منظر کے ہاتھ بھی ساکت ہو گئے تھے۔ پوری توجہ سے وہ یشوا کی سانسوں کی زیر و بم سنتا، اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ ہیلو، جس گھڑی تم سے بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے۔ ہیلو۔ یشوا کے ہیلو کرنے پر وہ لمبی سانس خارج کرتا ہوا بولا تھا۔ کیسی ہو؟ کیوں شرمندہ کرتے ہو رسمی باتیں پوچھ کر، حال ہمارا وہی ہے جو تم نے بنا رکھا ہے۔ کون تھا یشوا؟ یشوا کے کوئی جواب نہ دینے پر منظر نے بات کو مزید بڑھانے کے لیے اس نامعلوم شخص کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو، کون تھا اور کب سے ہو رہا ہے یہ سب؟ کچھ بولو گی؟ یشوا مکمل خاموشی اختیار کرنے پر وہ غصے سے بلند آواز میں بولا تھا۔ خدا حافظ۔ یشوا کے کوئی جواب نہ دینے پر وہ ضبط کھوتے فون بند کر گیا تھا۔ کیا ہوا یشوا بیٹا؟ کچھ نہیں دادو، فون بند ہو گیا۔ دادو کے پوچھنے پر یشوا نے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ دادو آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آئیں بیٹھیں ادھر۔ دادو کو اپنے کمرے میں دیکھ کر یشوا نے پریشان ہوتے دادو کو بیڈ پر بیٹھنے کا کہا تھا۔ تعلق رکھ لیا باقی یقین اب توڑ آیا ہوں، کسی کا ساتھ دینا تھا کسی کو چھوڑ آیا ہوں، تمہارے ساتھ جینے کی قسم کھانے سے پہلے میں کچھ وعدے کئی قسمیں کہیں پر توڑ آیا ہوں، اسے جانے کی جلدی تھی، جہاں تک چھوڑ سکتا تھا وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ عاصم، کل کی ساری میٹنگز آج ہو جانی چاہیے اور پرسوں کی جتنی بھی میٹنگز ہیں وہ کینسل کر دو۔ وہ جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرتا عاصم کو ساری میٹنگز کا آج کے وقت پر کرنے کا کہتا مصروف انداز سے بولا تھا۔ پر منظر، پرسوں ملک اعجاز صاحب سے جو میٹنگ صفدر کے بزنس کے لیے طے پائی گئی تھی، اس کا کیا کرنا ہے؟ اوہ ہاں، ملک اعجاز صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے پرسوں، وہ تم اٹینڈ کر لینا۔ میرا آج رات پاکستان پہنچنا بہت ضروری ہے، پہلے ہی بہت کچھ کھو چکا ہوں، اب اور کچھ نہیں کھونا چاہتا۔ وہ صفدر سے کہتا اپنے موبائل میں نمبر ڈائل کرنے لگا۔